ہمارا ایک پروگرام تھا پچھلے ہفتے، تو اس میں شبلی فراز صاحب اور آپ کی ساتھی ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کے درمیان این آر او پر ایک بحث ہوئی. ذرا پہلے ایک کلپ دیکھیے آپ، کیا بحث ہو رہی تھی. عمران خان سے این آر او کس نے مانگا؟ عمران سے. میں آپ کو بتاتا ہوں دونوں سیاسی جماعتوں نے جتنی بھی کس نے دیکھیں، آپ تو جو بل لے کے آئے ہیں نا، نہیں سر، کس میں نے تو مانگا ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی ایک بندہ مانگتا ہے. آپ کے جو آپ لوگوں جو ہے نا، میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں. کس نے ڈیمانڈ جس کیا؟ طرح آپ کی پارٹی نے ڈیمانڈ کیا کس نے؟ آپ کی پارٹی نے، مجھے جو نام آپ کے بتائیں. ممبران ہیں، آپ آپ کے بتا ممبران دینا. ہیں. میں آپ کو چیلنج کر رہی ہوں. میں آپ کو لکھ کے لے کے دیتا ہوں. نہیں، میں اس نہیں. میٹنگ میں شامل ہوں جی. سر لکھے آپ تھی نہیں اس میں. آپ لکھے نہیں، آپ بول دیں. نہیں، میں آپ کو دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ تو میٹنگ میں ہے نہیں، پتہ نہیں ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے. یہ آپ کی اگنورنس کا میں تو ذمہ دار نہیں ہوں نا. بات نہیں ہے، مجھے سب پتہ ہے. جس میٹنگ میں آپ لوگ بھی بیٹھتے ہیں، مجھے صرف یہ بتا دیں کس نے ڈیمانڈ کیا ہے این آر او. I challenge them. میں آپ کو پرومس کرتا ہوں کہ میں آپ کو کل صبح میں یہ پورا بل بھیج دوں گا جو کہ انہوں نے کہا ہے. اچھا، اور یہ شبلی فراز صاحب نے کہا جی کہ میں کل صبح بل بھیج دوں گا، لیکن اگلے دن انہوں نے ٹویٹ کر دیا، اور اس میں آپ نے دیکھا ان کا ٹویٹ. انہوں نے کہا جی پرپوزڈ امینڈمنٹس بائی پی 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 اینڈ پی ایم ایل این ان نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس، اور کہا جی کہ اس میں آپ نے ان سے بہت سی جو ہے وہ ریلیکسیشنز مانگی تھیں، اور کہا تھا جی کہ یہ نیب جو ہے اس کو کمزور کر دیا جائے. تو یہ تھا ان کا این آر او. ایکچولی شبلی فون آپ کے پڑا ہوا ہے، شبلی فراز صاحب کو فون کریں، پوچھے این آر او سے بنتا کیا ہے. نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس. آپ کو تو پتا ہے، میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، ان کو نہیں پتا. اچھا. اور یہ ایک عامر نے بنایا تھا، وہ عامر چلا گیا ہے. اگر یہ اپنے آپ کو عامر سمجھتے ہیں، پہلے پھر انہوں نے جو ڈاکومنٹ پبلک کیا ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ ڈاکومنٹ غلط ہے. اچھا، یہ غلط ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. اچھا. یہ ہم نے قومی اسمبلی میں جب نیب کے بل پر بات ہو رہی تھی، اپنی امینڈمنٹس جمع کرائی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے وہ امینڈمنٹس ایک بل کی صورت میں حکومت کے حوالے بھی اپریل میں کی. ایک مہینہ پہلے اسپیکر صاحب کے کمرے میں ایک انفارمل میٹنگ تھی جو حکومتی نیب کے جو بل لانا چاہتے تھے اس پر بحث تھی. میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ پروگرام میں اس بحث میں کہا گیا کہ شک وائز بات کر لیں. شک وائز بات شروع ہوئی. یہ کچھ کاغذات تھے فاروق نائک صاحب کے پاس، انہوں نے دیے کہ یار یہ آپ رکھ لیں، یہ آپ کو بحث کرنے میں آسانی ہوگی. اور یہ تقریباً تمام وہی، یہ کوئی 115 شکیں تھیں جو امینڈ ہونی ہے نیب کے اندر. یہ وہی باتیں تھیں جو بل کے اندر موجود تھیں. تو میں نے وہاں بھی کہا، میں نے کہا یہ فاروق صاحب یہ کل یہ اس کو باہر جا کے لہرائیں گے. 5 وزیر وہاں بیٹھے ہوئے تھے. میں کہ کل جا کے باہر لہرائیں گے اور کہیں گے دیکھیں ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں. کیونکہ یہ تمام وہ شکیں ہیں جو سپریم کورٹ ڈائریکشن کے مطابق ہیں کہ نیب سے نکالی جائیں، جو کونسل اسلامک آئیڈیالوجی کہہ رہی ہے، جو انٹرنیشنل ایجنسیاں کہہ رہی ہیں. اور ہم نے کہا کہ بھئی یہ امینڈمنٹ فاروق نائک صاحب کی ہیں، ان میں سے بہت سے میں بھی ایگری نہیں کرتا. اگر آپ ایگری نہیں کرتے آپ ریجیکٹ کر دیں. شک وائز بحث کر لیتے ہیں کہ کون سی شکیں کون امینڈ ہونی چاہیے. اگر نہیں ہونی چاہیے تو آپ بتا دیں کیوں نہیں ہونی چاہیے، ہم آپ کی بات مان لیں گے. اگر ہماری بات میں لاجک ہے وہ مانی جائے گی. یہ طریقہ ہوتا ہے. 6 گھنٹے بعد ایک وزیر اٹھا اسمبلی میں، یہی کاغذات لہرانے شروع کر دیے. فاروق نائک صاحب کے ذاتی نوٹس ہیں، انہوں نے ان کو دیے کہ فیسیلیٹیشن ہوگی، جا کے لہرانے شروع کر دیے. تو اس طرح بات نہیں ہوتی. اگر آپ نیب کو امینڈ نہیں کرنا چاہتے رکھیں، اس کو رکھیں. کیا آپ رکھ سکتے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. نیب کا قانون رہے گا، ملک نہیں چلے گا. میں آپ کو یہ آپ نے بار بار کہا ہے، لیکن شاہد صاحب آپ کی اور حکومتی ٹیموں کے مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی نیب قانون کو امینڈ کرنے کے بارے میں، کیا اب بات چیت رک گئی ہے، ابھی چل رہی ہے؟ یہ آخری بات چیت تھی جس میں یہ بات وہاں پر ہوئی کہ بدنیتی سے جب ایک پارٹی بدنیتی سے بیٹھے گی ٹیبل پر تو پھر معاملہ حل نہیں ہوتا. اور میں تو یہ کہتا ہوں یار آپ قانون میں لکھ دیں کہ جو نیب آج ہے اس کا اطلاق پی ایم ایل این پر ہوگا، باقی ملک کو تو بچائیں. کوئی افسر فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی ریگولیٹر کام کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ آج آپ کا سرکولر ڈیٹ جو ہے یہ 120 ارب یومیہ پہ کیسے پہنچا ہے؟ اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ نیب ہے. 120 ارب یومیہ؟ 120 کروڑ یومیہ. اچھا، 120 کروڑ یومیہ. جب سے یہ حکومت آئی ہے روز کا 1 ارب بڑھ رہا ہے. 1.2 ارب. یہ آپ نے کل پریس کانفرنس میں بھی بات کی تھی. بس جی، اس کا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا ہم حماد اظہر صاحب سے
بریک کے بعد جواب لیں گے. لیکن یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ آپ کے دور میں تو شروع ہوا تھا. سرکولر ڈیٹ ہمیشہ سے تھا, ہمارے دور میں شروع نہیں ہوا. ہم آپ کے دور میں بہت زیادہ ہو گیا تھا. نہیں, ہمارے دور میں دیکھیں, ہمارے دور میں 5 سال میں 462 ارب ایڈ ہوا سرکولر ڈیٹ, 462 ارب. اس حکومت کے دور میں 1100 ارب 2 سال میں ہو چکا ہے. 1100 ارب, یہ ایک ایسی بات ہے جو کم از کم میری سمجھ سے باہر ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے؟